حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی، حکومت کی تخت پر بیٹھتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط و حکم نامے روانی کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی انتقال کی خبر نہ تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تحنیک کوئی چیز چبا کر نرم کر کے کھلانے کے لیے لایا گیا تو حضور نے فرمایا هو الوضع ابن وضع، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا مروان ومروان فی صلبہ فمروان یفیض من لعنت اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ مروان کہ اس کو اور اس کے باپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم فرمایا۔ ایسے مروان سے بھلا خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لے تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دے۔ اس مشورہ کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لے تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا او ابن الزرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے، قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس تو مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے، کیا میں نواسہ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کے بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خوب جانتے تھے
خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی و پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور نواسۂ رسول ہو کر اسلام و مسلم کی تباہی کی پرواہ نہ کرے۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یعبد النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا تو معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مگر حالات نے اس محبوب شہر کے چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینہ رسول کی جدائی کے صدمہ سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب اپنے نانا جان کے آستانہ مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ بلا شبہ دیدہ خوبار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا کہ نانا جان میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے آغوش رحمت و محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور اہل محبت کے دلوں کو پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ جگر گوشہ رسول فرزند علی و بطول جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ الوداع اے نانا جان الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جوق در جوق آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت ہی فراہم کی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی مدینہ پہنچے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جیسے ہی کوفہ والوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو ان لوگوں نے
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے خطوط بھیجنا شروع کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے کوفہ آپ کے شیعوں اور محبوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو بروایت تاریخ طبری سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرہ میں نہ ڈالیں۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کریں گے۔ چنانچہ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے بعد اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ ابن صبح حمدانی اور عبداللہ ابن دال کے بدست روانہ کیا گیا، جو امام علی مقام کی خدمت میں 10 رمضان 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصہ میں 53 عرضیاں اور تیار ہو گئی، جو 1 2 3 اور 4 آدمیوں کے دست سے دستخط سے تھی۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرضیاں، پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجی اور یہ سب یکے بعد دیگرے تھوڑے وقفہ سے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آخری خط جو ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے بدست حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا، اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بر وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے مخصوص و معتمد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ الرحمن میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد چلا آؤں گا۔